الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ درس کے اندر ہم نے اللہ کے اسماء اور صفات سے متعلق چند اصطلاحات پڑھی تھی، چند الفاظ، اس کی تشریح، اس کا کیا مطلب ہے. تو کسی کو یاد ہے آپ لوگوں میں سے یہ کیا پڑھا تھا گزشتہ درس میں؟ تفویض، تحریف اور تعویل، یہ تین کلمات ہم نے سمجھے تھے. یہ تین کلمات، تکلیف نہیں تھا پہلے ہو گیا. یہ تین کلمات، تفویض کا کیا مطلب، تحریف کا کیا مطلب اور تعویل کا کیا مطلب. تو تفویض کا ہم نے کیا مطلب سمجھا تھا، کیا اس کا تفویض کے کتنے معنی ہیں؟ دو. تفویض، کلمہ تفویض کے دو معنی ہم نے پڑھے تھے. ایک تو اللہ کے اوصاف جو بیان کیے گئے ہیں اس کا کیا معنی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ کہنا اللہ جانتا، ہم نہیں جانتے. اللہ کے صفات کے معانی، اس کا معنی، اس کا مفہوم ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. اور دوسرا معنی کیا بتایا گیا تھا؟ اللہ کے صفات کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دینا. تفویض کا دو معنی ہے. یہ معنی کیا ہے؟ پہلا معنی کیا ہے؟ پہلا معنی ہے اللہ کی صفات کے معنی کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اور دوسرا معنی کیا ہے تفویض کا؟ اللہ کی صفات کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ اس کے اوصاف کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تو پہلا معنی صحیح ہے یا غلط ہے؟ پہلے معنی میں تفویض یہ غلط ہے. معانی معلوم ہے، اللہ کے اوصاف کے معنی یہ معلوم ہے، معنی معلوم ہے، متعین ہے. عربی زبان میں جو اس کا معنی ہے وہی معنی اللہ کے اوصاف کا ہے، لیکن اس کی کیفیت نہ معلوم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. ان اوصاف کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ واضح ہے کہ تفویض دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو معنی کو اللہ کے حوالے کرنا اور دوسرے کیفیت کو، اللہ کے اوصاف کی کیفیت کو. تو دوسرے معنی میں یہ لفظ جو ہے صحیح. سلف کا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ کے اوصاف کے معانی تو واضح ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ یہ غیب ہے اور غیب کے بارے میں اتنا ہی ہم جان سکتے ہیں جتنا اللہ تعالی ہمیں بتا دے. اس سے زیادہ غیب کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے. تو اور اللہ کی پوری ذات غیب ہے، اس کے صفات بھی غیب ہیں، تو ان کے بارے میں اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو معانی کو جو ہے جو اللہ کے حوالے کرنا یہ غلط ہے، لیکن اللہ کے کیفیت کو، معانی جو اوصاف کی کیفیت کو اللہ کے حوالے کرنا یہ صحیح ہے. سلف کا جو ہے یہی موقف رہا ہے. جیسے امام مالک رحمہ اللہ کا قول پیش کیا تھا میں نے، کیا ہے؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ. یہ صرف امام مالک کا نہیں بلکہ بہت سے صحابہ اور تابعین کا، جو تابعین کے اقوال ہیں، کا قول ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو واضح کیا ہے کہ الاستواء معلوم، استوا اللہ کا عرش پر ہونا یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی عرش ہے، یہ معلوم ہے، قرآن
اور سنت سے یہ ثابت ہے، لیکن والکیف مجہول، اس کی کیفیت معلوم نہیں کہ اللہ عرش کے اوپر کیسے ہے، اللہ کے اوپر، اللہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کیسے جلوہ فرما ہے، یہ کیفیت ہمیں پتہ نہیں، جیسا اللہ کی شان شان ہے، جیسا اللہ چاہے اس طرح۔ والایمان بہ واجب، استوا پر ایمان لانا واجب ہے، والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کی کیفیت پوچھنا کہ اللہ کیسے عرش پر ہے، یہ کیا ہے، یہ بدعت۔ کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے کیونکہ کیفیت اللہ نے نہیں بتائی ہے، اللہ نے نہیں بتائی، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس لیے ہم اسی کیفیت متعین نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح عرش پر ہے، یہ نہیں کہہ سکتے اللہ اس طرح عرش پر ہے، بس عرش پر ہے اللہ، اس کی کیفیت کیا ہے اللہ بہتر جانتے، ہم نہیں جانتے۔ تو یہ معنی ہے تفویض کا، تفویض کا کیفیت کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ کے صفات کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس کا معنی ہمیں معلوم ہے کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی زبان میں اس لفظ کا جو معنی ہے اس معنی میں ہم لیں گے۔ اور دوسرا کلمہ ہم نے پڑھا تھا تحریف، تحریف کی بھی ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی، کون سی؟ ہاں، تحریف لفظی اور تحریف معنوی، اور پھر تحریف لفظی کی دو قسمیں پڑھی تھی، ہاں، ایک تحریف وہ جس سے معنی بدل جائے، مطلب بدل جائے، اور ایک وہ تحریف جس سے معنی نہ بدلے، جیسے کوئی پڑھے صراط الذین انعمت علیہم کو انعمتو پڑھ دے تو کیا ہوگا، انعمتا تو نے انعام کیا، اور جب انعمتو پڑھ دے گا تو کیا ہوگا کہ میں نے انعام کیا، تو معنی بدل گیا نا۔ تو یہ تحریف لفظی جو ہوگا یہ ناجائز اور حرام ہوگا، یہ جائز نہیں، جس سے معنی بدل جائے تو وہ جو ہے ایسا جو ہے ایسی تحریف یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ اگر نماز میں ایسی تحریف انسان کرتا ہے، اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن میں اگر ایسی تحریف جان بوجھ کر کرتا ہے تو انسان کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے جو ہے کلام کو اس نے بدل دیا۔ ایک تحریف لفظی ہے اور دوسرا ہے کہ تحریف لفظی کی معنی نہیں بدلتا، معنی نہیں بدلتا، ایسا عام طور سے قصدن نہیں ہوتا، جہالت کی وجہ سے ہوتا۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے، اب کوئی اس کو کیا پڑھے الحمدللہ، دال کو پیش کے بجائے زبر دے دے یا دال کو زیر دے دے، تو یہاں معنی میں فرق نہیں آئے گا، یہاں معنی نہیں بدلتا، لیکن لفظ میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، بھی جائز نہیں، جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں، لیکن چونکہ عام طور سے جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر نماز میں اس طرح کسی نے پڑھ دیا غلطی سے تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس سے معنی نہیں بدلا۔ تو ایسی غلطی جس سے معنی نہ تبدیل ہو، ایسی تحریف ہو جائے، تو اگر قصدن کرتا ہے ایسی تحریف تو اللہ کے کلام کو بدلنا لازم آئے گا، وہ حرام ہے، لیکن اگر غلطی سے ایسی غلطی ہو جائے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو اسماء و صفات میں تحریف کی کوئی مثال ہے؟ جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ سے علیہ السلام سے بات کی، اللہ نے بات کی موسیٰ سے۔ تو جو لوگ صفات کے منکر ہیں کہ اللہ کی صفت نہیں، اللہ کلام نہیں کرتا، کلام کا انکار کیا لوگوں نے کہ اللہ کلام نہیں کرتا، تو ان لوگوں نے اس کو کیسے پڑھا؟ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا، نہ کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، معنی ہی بدل گیا، پورا معنی ہی بدل گیا۔ تو بعض لوگوں نے اس طرح کی جسارت کی ہے اپنی بدعت کو، اپنے بدعی عقیدے کو پھیلانے کے لیے اس طرح کی جسارتیں لوگوں نے کی ہیں۔ تو تحریف یہ
حرام ہے، جائز نہیں ہے، خواہ وہ اللہ کے کلام میں ہو یا اللہ کے صفات میں ہو۔ یہ کہ تحریف معنوی، تحریف معنوی یعنی جس سے معنی بدل جو ہے صرف معنی میں تحریف کرے، لفظ میں نہیں۔ ایک تو لفظی تحریف ہے، لفظ ہی بدل دے، لفظ نہ بدلے تو اس کا معنی بدل دے، اس کا معنی، اس کا ترجمہ بدل دے، کچھ کا کچھ کر دے۔ جیسے ہمارے ایک صاحب جو ہے بہت بڑے مقرر ہیں، ان کی تقریریں جو ہے خوب ہوتی ہیں، بڑے شوق سے لوگ سنتے ہیں، بولنے کا انداز اچھا ہے۔ انہوں نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے تیرے روشن چہرے کی، قسم ہے تیرے کالی زلفوں کی۔ یہ کیا؟ یہ تحریف معنوی، اسی کو تحریف معنوی کہتے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کا ترجمہ آپ کریں کہ تیرے کالے زلفوں کی قسم، وَالضُّحَىٰ کا ترجمہ کریں کہ تیرے روشن چہرے کی قسم۔ تو یہ تحریف معنوی، تحریف اسی کا نام ہے کہ معنی بدل دیں، آپ معنی بدل دیں۔ تو تحریف معنوی کہ معنی میں تبدیلی، انسان ظاہری معنی چھوڑ کر بلا دلیل ظاہری معنی کے بدلے دوسرا معنی دے۔ ظاہری عربی زبان میں جو لفظ کا معنی ہے واضح ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا معنی انسان اس کا کرے اور اس کا دوسرا ترجمہ کرے، کسی کو تحریف معنوی کہتے ہیں، یعنی معنی بدل دیا، معنی کو بدل دیا۔ جیسے اللہ کی صفت میں ید کا کلمہ، ید اللہ فوق ایدیہم بل یداہ مبسوطتان، جو ہے مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ید ثابت کیا ہے کہ جو ہے میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب کوئی آئے کہ ہاتھوں سے نہیں، اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ابلیس تو نے کیوں اس کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے خلق تو بیدیا، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں آئے تو کہتے نہیں، ید کا مطلب یہاں ہے قدرت، اپنی قدرت سے بنایا۔ تو اس میں آدم کی خصوصیت کیا رہے گی؟ پوری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، پوری کائنات کو بنایا اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے لیے خاص طور سے یہ کلمہ استعمال کرنے کا کیا معنی ہوا؟ تو یہ تحریف لفظی معنوی ہے کہ ید کا ترجمہ یہاں قدرت سے کیا جائے یا نعمت سے کیا جائے۔ جیسے اللہ رحم کرتا ہے، رحیم ہے، اللہ رحم کرتا ہے، یرحم علی عبادہ، اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، کیا ترجمہ کیا؟ ثواب دیتا ہے، اس کی نیکیوں پر اس کو ثواب پہنچاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ تحریف معنوی ہے، تحریف معنوی ہو یا لفظی ہو، یہ دونوں تبدیلیاں جائز نہ لفظی تحریف جائز ہے اور نہ ہی معنوی تحریف جائز ہے۔ آخری ہم نے پڑھا تھا تعویل۔ تعویل کا کیا مطلب ہے؟ تعویل تین معنی بتائے تھے ہم نے۔ تعویل کا تین معنی ہے، ایک تو قرآن کی تفسیر، اس کلمے کی تفسیر، تعویل یہ ہے، اس آیت کی تعویل یہ ہے، یعنی اس کی تفسیر یہ، تفسیر بیان کرنا جو ہے، اس کے معنی کو واضح کرنا، بیان کرنا۔ تفسیر کا کیا مطلب ہے؟ معنی کی وضاحت، معنی کی وضاحت جو ہے کہ اس کی وضاحت کر دے تاکہ لوگوں کے سمجھ میں آئے، تو بیان کرنا، واضح کرنا، یہ معنی ہے تفسیر کا۔ تو تعویل بمعنی تفسیر، کہتے ہیں تعویل هذه الآیہ، اس آیت کی تعویل یہ ہے، یعنی تفسیر یہ، اس آیت کی وضاحت، اس آیت کا مفہوم، اس آیت کا مطلب یہ۔ اور دوسرا جو ہے تعویل کا مطلب حقیقت، حقیقت کے معنی میں، جیسے تعبیر حقیقت، جیسے کہا جاتا ہے اس خواب کی تعبیر، تعویل احلام کہتے ہیں، تعویل احلام، خواب کی تعبیر کو بھی تعویل کہا گیا ہے حقیقت کے معنی میں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ
حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ھذا تعویل الرؤیا من قبل. جب آپ کے والدین اور بھائی مصر پہنچے اور جو ہے پہنچ کر سجدہ ریز ہوئے تو کیا کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ابو جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، حقیقت ہے، جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ میرے جو ہے سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو بہرحال تیسرا معنی کیا ہے؟ ظاہری معنی کو چھوڑ کر دوسرا معنی لینا. جو لفظ کا ظاہری معنی ہے اس کو چھوڑ کر کے اس کو دوسرا معنی جو ظاہر نہیں ہے اس معنی پر، اس کے خلاف معنی پر اس کو محمول کرنا اور وہ معنی لینا، یہ تعویل ہے. تو اس کا جو ہے یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں. جو ظاہری معنی ہے وہی لیا جائے گا، جو ظاہری معنی ہے وہی لیا جائے گا، اس کے خلاف پر معمول اسماء و صفات کو نہیں کیا جائے. جیسے کہا استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو اس کا ظاہر معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر. استوا کے معنی اوپر ہونا، استوا کے معنی اوپر ہونا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اب کوئی آئے لوگوں نے کیا کیا کہ عرش پر ہونے کا مطلب یہ کیا بتایا؟ اللہ عرش پر کا مالک، اللہ عرش پر قابض. تو استوا کا معنی جو ہے قبضے سے کیا کہ جو ہے الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر مستوی ہوا، عرش کے اوپر ہوا. لیکن کیا کہا؟ نہیں، اللہ جو ہے عرش کا مالک ہوا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عرش کا، اس سے پہلے کون مالک تھا عرش کا؟ پہلے بھی تو اللہ ہی مالک تھا، ساری کائنات اللہ ہی کی ملکیت ہے. تو جو ہے اس طرح سے یہ جس کو تعویل کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تعویل. اور وہی ایک دوسرے معنی میں تحریف، یہ دوسرے معنی میں تحریف ہے. تو یہ ہم نے پڑھا تھا. اب یہ چیزیں ذہن نشین رکھیے انشاءاللہ. آج ہم کتاب شروع کر رہے ہیں. یہ کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ القواعد المثلی. القواعد المثلی، اس کتاب کا نام ہے القواعد المثلی. یہ یاد رکھیے گا، اس کتاب کا نام القواعد المثلی ہے. تو یہ جو ہے کہ اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ محمد بن صالح العثیمین، جو ابن عثیمین کے نام سے مشہور، شیخ ابن عثیمین کے نام سے مشہور ہیں. ابن عثیمین، ان کا نام ہے محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ. ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے جو بہت بڑے اپنے دور کے یہ امام ہیں. ابن باز، ابن عثیمین، ابن جبرین، یہ 3 شخصیتیں سعودیہ میں جو ہے بہت ہی جو ہے علم اور فضل والی گزری ہیں. اور ان کی بڑی خدمات ہیں. یہ اپنے جو ہے امام رہے ہیں اس دور کے. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو ہے القواعد المثلی، القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی. قرآن نام یہ ہے القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی جو ہے. تو یہ کتاب کا نام ہے القواعد المثلی. معنی کیا ہے اس کا؟ القواعد یہ قاعدہ کی جمع، مثلی یہ امثل سے ہے. تو جو ہے یعنی بہترین قواعد، اصول اور ضابطے. قواعد کسے کہتے ہیں؟ اصول اور ضابطہ، قانون جو ہے اس کو جو ہے قواعد کہا جاتا ہے. تو اللہ کے اسماء و صفات کے بہترین اچھے اصول، یعنی اسماء و صفات کو کیسے سمجھا جائے اس کا اصول اور قانون جو ہے یہاں اس کتاب میں شیخ نے بیان کیا. اچھے اصول بیان کیے ہیں
جس کے ذریعے سے اسماء اور صفات اللہ کے ناموں کو اور اس کی صفتوں کو صحیح طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر شیخ نے حمد و صلات کے بعد اس کتاب کو جو شروع کیا ہے کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ فربہ مسنونہ کے بعد جو ہے شیخ کہتے ہیں کہ ایمان باللہ کے ارکان میں سے ایک اہم رکن اللہ تعالی کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے۔ ایمان باللہ کے ارکان میں سے ایک اہم رکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا ہے۔ ایمان باللہ کے ارکان یہ، یہاں پر اس کے ارکان انہوں نے اس کتاب میں بیان کیے۔ کتنے ارکان ہیں اللہ پر ایمان لانے کے؟ ابھی بھی 6 کہیں گے۔ ایک ہے ایمان کے ارکان، ایک ہے ایمان کے ارکان، کتنے ہیں؟ 6۔ ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ ایمان کے یہ 6 ارکان ہیں، اس پر ایمان کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ ان 6 باتوں کا ماننا ضروری ہے، انہی کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک رکن ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا۔ تو ایمان باللہ کے 4 ارکان ہیں۔ ایمان باللہ یہ خود ایک رکن ہے کس کا؟ ایمان کا۔ ایمان کا ایک رکن ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ اب ایمان باللہ کے 4 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان اور ایمان باللہ کے 4 ارکان۔ ایمان باللہ کے 4 ارکان کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر ایمان، اللہ کے وجود پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان کہ اللہ اس کائنات کا خالق، مالک اور اس کائنات میں تصرف کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان کہ الہ اور معبود اللہ ہی ہے۔ اللہ کی الوہیت پر ایمان یا اللہ کو بحیثیت معبود کے ماننا کہ اللہ ہی معبود ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان۔ یہ 4 ارکان ہیں ایمان باللہ کے۔ ایمان کے 6 ارکان اور ایمان باللہ کے 4 ارکان۔ اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان۔ یہ 4 ارکان ہیں۔ تو اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان یہ ایمان باللہ کا ایک جز ہے، ایک رکن ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ تو واضح ہوا نا کہ ایمان باللہ کا ایک رکن کیا ہے؟ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ جب تک اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان نہیں لائیں گے تو گویا کہ ایمان باللہ ہمارا نہیں ہے، اللہ پر ایمان لانا ہمارا مکمل نہیں ہوا۔ اور جو ایسے پہلے وضاحت آ چکی ہے کہ اللہ کی معرفت ہی بغیر اس کے اسماء و صفات کو جانے ہوئے، اس کے ناموں کو، اس کی صفتوں کو جب تک ہم نہیں جانیں گے، اس کی معرفت نہیں تو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی معرفت کے لیے اس کے ناموں کو جاننا، اس کے صفتوں کو سمجھنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ تو یہاں ایمان جو ہے اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت جو ہے یہ جو ہے ایمان باللہ کا ایک رکن ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علم کا مقام اور مرتبہ، اللہ کے اسماء و صفات کے علم اور معرفت کا مقام و مرتبہ کس قدر
بلند اس کو واضح کرتے ہوئے شیخ یہاں لکھتے ہیں کہ توحید اسماء و صفات یہ توحید کی 3 اقسام میں سے ایک مستقل قسم ہے۔ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ کس کو توحید کس کو کہا جاتا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ کوئی پوچھے آپ توحید شرک بہت رٹتے ہیں، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، تو توحید کہتے کس کو ہے؟ ایک معنی۔ توحید کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ایک جاننا، ایک معنی ایک تسلیم کرنا۔ تو اللہ کی توحید کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں ایک جاننا، ایک معنی۔ یہ مختصر تعریف جو ہے اللہ تعالیٰ کو رب ہونے کی حیثیت سے، خالق و مالک و رازق ہونے کی حیثیت سے ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو معبود ہونے کی حیثیت سے ایک جاننا، یعنی ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے خاص کرنا کہ اللہ ہی اس کا مستحق ہے، اور اسی طرح اس کے اسماء اور صفات میں اس کو ایک جاننا، کسی کو شریک نہ جاننا۔ قرآن میں اور حدیث میں جتنے اللہ کے اسماء اور صفات مذکور ہیں وہ سب اللہ کے لیے ثابت ہیں، اس میں کوئی اللہ کے مشابہ اور مثل نہیں، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اس میں سے کسی صفت کا کسی کا انکار نہ کرنا اور اس کو اللہ کے لیے خاص ماننا۔ تو یہ جو ہے 3 یہ رکن ہیں توحید کے۔ جب توحید اس وقت مکمل ہی نہیں ہوگا جب ان تینوں پر ہم ایمان نہ لائیں، تینوں حیثیت سے اللہ کو ایک نہ جانے، ایک نہ مانے، اس وقت تک جو ہے توحید ہمارا مکمل نہیں ہوگا، ہم اپنے آپ کو موحد نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد شیخ یہ 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے اسماء و صفات کی توحید۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ توحید اسماء و صفات جو ہمارے اس رسالے کا، اس کتاب کا اصل موضوع ہے، دین میں اس کا دین میں جو ہے مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، اور اس کی اہمیت نہایت عظیم ہے۔ انسان کے لیے اس وقت تک مکمل اور اکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن نہیں جب تک اسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم نہ ہو۔ جس کو اللہ کے اسماء و صفات کا علم نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی مکمل طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا۔ تو جو ہے اس علم کی برکت سے وہ بڑی بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو۔ تو یہاں دعا کرنے کا، اور دعا یہ کیا ہے؟ دعا یہ عبادت ہے، الدعاء هو یہ عبادت ہے۔ تو جب تک اسماء و صفات کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے انسان ادا نہیں کر سکتا۔ اور دعا کی ہم 2 قسمیں پڑھ چکے ہیں۔ دعا کی ہم کتنی قسمیں پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے؟ یاد ہے کسی کو؟ ہاں، دعا کی 2 قسمیں۔ اب بھائی یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اب جب دعا ہی عبادت ہے، کوئی پوچھے بھائی جب دعا ہی عبادت ہے تو زکوٰۃ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ روزہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں دعا کا کہاں گزر؟ بھائی نماز میں کہہ سکتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں، سمجھے؟ حج میں دعائیں پڑھتے ہیں، طواف میں سعی میں دعائیں
پڑھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ دیتے ہوئے کون سی دعا پڑھتا ہے انسان؟ ہاں فعل ہے نا، وہاں دعا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے فرمایا دعا ہو العبادت، دعا ہی عبادت ہے، تب زکوٰۃ کیسے عبادت ہوئی؟ دیکھیے دعا کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، ایک دعائے عبادت، ایک دعائے مسئلہ، ایک دعائے مسئلہ ہے، ایک دعائے عبادت ہے، دو قسمیں بتائی ہیں علماء نے۔ ہم دعا اسی وقت سمجھتے ہیں جب انسان مانگے، جب مانگتا ہے تبھی سمجھتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں، ذکر کرتا ہے تو نہیں سمجھتا کہ میں دعا کر رہا ہوں، قرآن پڑھتا ہے تب نہیں سمجھتا کہ میں دعا، وہ بھی دعا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تب بھی دعا کر رہا ہے، کیونکہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک ہے دعائے مسئلہ، ایک ہے دعائے عبادت۔ دعائے مسئلہ جس میں بندہ سوال کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، تو اس کو تو سمجھتا ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں، لیکن جب یہ نہیں کہتا تو ہم نہیں سمجھتے نہیں وہ بھی دعا۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی دعا، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ بھی دعا، آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہ بھی دعا، یہ دعائے عبادت ہے۔ کیونکہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ توبہ کر رہے ہیں نا، یہ بھی دعا ہے، کیونکہ اللہ تواب ہے اس لیے ہم توبہ کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے ایک تو ہوتا ہے کہ یا رحمان ارحمنی، اے رحمان مجھ پر رحم فرما، اللہ کے اسماء حسنی ہے اس سے دعا کرو، تو اللہ جو ہے یہاں جو ہے اے رحمان، یا اللہ تو رحمان ہے مجھ پر رحم فرما، تو یہ تو دعا ہو گیا کہ اللہ کے اسماء کے وسیلے سے انسان نے دعا کی کہ اللہ تو رحمان ہے مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تو غفور ہے میری مغفرت فرما، تو بتائی کہ نہیں، اے اللہ تو رزاق ہے مجھے روزی عطا کر، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے اسماء حسنی ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو، اللہ کی عبادت کرو، دعا کرو۔ تو یہاں تو واضح ہے یہ دعائے کیا ہے، دعائے مسئلہ ہے، اور دوسرا کہ دعائے عبادت، جیسے بندہ توبہ کرتا ہے، بندہ توبہ کرتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں، تو چونکہ اللہ تواب ہے اس لیے توبہ کرتا ہے۔ بندہ نیکیوں کی طرف خلوت میں جلوت میں برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، کس لیے؟ کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اس لیے بندہ بچتا ہے برائیوں سے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اس لیے کوئی بات ہماری زبان سے ایسی نہ نکلے، مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ دعائے عبادت ہے، یہ دعائے عبادت ہے، یہ دعائے مسئلہ ہے اور ایک دعائے عبادت ہے، یہ دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی۔ تو یہاں پر شیخ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں اور ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا کرنے کا حکم ہے۔ اس دعا سے مراد دعائے مسئلہ بھی ہے اور دعائے عبادت بھی ہے۔ یہاں اس دعا میں دعائے مسئلہ بھی داخل ہے اور دعائے عبادت بھی داخل ہے۔ دعائے مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ آج جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں تو ایسے نام کا واسطہ دیں جو آپ کی حاجت کے مطابق اور مناسب ہو، جو ضرورت ہے اس ضرورت کے تحت جو اللہ کا نام مناسبت رکھتا ہے اس نام کو لیں اور اللہ سے دعا کریں، جیسے یا غفور اغفر لی، یا غفور اغفر لی، اے گناہوں کو معاف فرمانے والے مجھے معاف فرما دے۔ اے غفور، غفور اللہ کے اسماء حسنی میں سے، اے غفور میری مغفرت فرما،
غفور کے معنی گناہوں کو معاف کرنے والا. اب یہ نہیں کہ یا جبار. اب ایسے موقع پر دعا کے وقت دعا کی مناسبت سے اللہ کے اسما کو استعمال کرنا چاہیے. اب یہ نہیں کہیں کہ یا شدید العذاب، یا شدید العذاب جو ہے مجھ پر جو ہے رحم فرما. عذاب کا ذکر رحم کے ساتھ میل نہیں کھاتا. تو بہرحال اللہ کے وہ اسما جو آپ کی ضرورت کے سے مطابقت رکھتے ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. دعائے مسئلہ میں یہ شیخ نے کہا یا غفور اغفر لی، اے معاف کرنے والے مجھے معاف فرما دے. یا رحیم ارحمنی، یا رحیم ارحمنی، اے رحیم مجھ پر رحم فرما. کچھ لوگ وظیفہ بتاتے ہیں رحیم 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 رحیم، جو ہے غفور 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 غفور. نہیں، وہ دعا کیجئے، صرف نام لینے سے کام نہیں بنے گا. نام لینے جو کہا گیا کہ ان ناموں کے ذریعے اللہ سے دعا کرو، نام ذکر کیجئے پھر دعا کہیے. جس اللہ کی عزت کیا کہتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے حی و قیوم، اللہ کے دو اسما ذکر کیے. پھر کیا کہا برحمتک استغیث، تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے فریاد کروا. تو جو اسما مناسبت رکھتے ہیں آپ کی ضرورت کے، ان اسما کو ذکر کر کے اللہ سے اس چیز کو طلب کر دیجیے. اور دعائے عبادت کی صورت یہ ہے کہ اسما کے ذریعے، اللہ کے اسما کے ذریعے دعائے عبادت کیسے ہوگی؟ کہتے دعائے عبادت کی صورت یہ ہے کہ آپ ان اسما و صفات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ذات کی بندگی کریں. اسما و صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں. اسما و صفات کے تقاضے کو پورا کریں. وہ اللہ کی دعا ہے، وہ بھی دعا ہے، اللہ کی عبادت ہے. وہ جیسے توبہ، اللہ تواب ہے، اللہ تواب ہے، تو اللہ کے اسم تواب کا تصور کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کریں. اسی طریقے سے جو ہے اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، تو اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا جو ہے کہ اللہ سنتا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں. یہ عبادت ہوئی اللہ تعالیٰ کی، یہ دعا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ البصیر، اللہ کے اسما میں سے ایک نام کیا ہے؟ بصیر، دیکھنے والا، دیکھنے والا. تو اپنے اعضاء سے، اپنے جسم کے اعضاء و جوارح سے جو ہے اللہ کی بندگی کریں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ تنہائیوں میں دل کی گہرائیوں سے اس سے ڈرتے رہیں، کیونکہ اللہ لطیف ہے، اللہ باریک بھی ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، ہر چیز کی خبر ہے. تو تنہائی میں ہوئی ہو تب بھی اللہ سے ڈریں. گویا کہ یہ دعا، یہ اللہ کے سے آپ دعا کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. یعنی جو ہے لطیف و خبیر، جو ہے اللطیف الخبیر، یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، یعنی بڑا ہی باریک بھی اور باخبر رہنے والا. اس طرح دیگر اسماء و صفات کے تقاضوں پر انسان غور کرتے جائے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا جائے. تو اس طرح سے اسماء و صفات میں دونوں دعائیں، دعائے مسئلہ بھی ہے، دعائے عبادت بھی ہے. اب کا آخر میں یہاں آج بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے کیوں تالیف کیا، اس کتاب کو میں نے کیوں لکھا، سبب تالیف اس کتاب کا کیا ہے. تو لکھتے ہیں کہ توحید اسماء و صفات کے علم کے اس مقام مرتبے کے پیش نظر اور نیز یہ دیکھتے ہوئے کہ اس علم کے حوالے سے لوگوں کی گفتگو کبھی تو مبنی برحق ہوتی ہے اور کبھی محض باطل، اور باطل گفتگو کے پیچھے کبھی تو ان کی جہالت کار فرما ہوتی ہے اور کبھی تعصب. میں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس مبارک علم کے حوالے سے کچھ قواعد تحریر کر دوں.
تو چونکہ توحید اسماء و صفات کا یہ مقام، یہ مرتبہ ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اور پھر لوگوں کے حالات جو ہیں اس سلسلے میں مختلف ہیں. کچھ لوگ تو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں جو ہے، اور کچھ لوگ اچھی باتیں اسماء و صفات کے سلسلے میں کرتے ہیں. تو جو باطل طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، کچھ لوگ تعصب میں آ کر کے انکار کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں اسماء اور صفات کے سلسلے میں کر بیٹھتے ہیں. تو اس جہالت کو دور کرنے کے لیے میں نے کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ کچھ اصول اور ضابطے لکھ دوں تاکہ لوگ اس طرح سے اسماء و صفات کے سلسلے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، جہالت ان کی دور ہو جائے، جہالت دور ہو جائے اور تعصب اور ہٹ دھرمی میں لوگ نہ آئیں. تو کہتے ہیں اس لیے میں نے یہ تو ایک مقام مرتبہ اسماء و صفات کا اس قدر ہے، اہمیت جو دین میں ہے اس کو پیش نظر ہوتے ہوئے اور لوگوں کی غفلت اور جہالت کو دیکھتے ہوئے، ان کے تعصب کو دیکھتے ہوئے میں نے چاہا کچھ اصول اور قانون اس سلسلے میں تحریر کر دوں تاکہ اس کی روشنی میں لوگ اسماء و صفات کو سمجھ جائیں اور جہالت کا شکار نہ ہوں اور تعصب کے شکار نہ ہوں. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے امید اور دعا کے ساتھ کہ وہ میرے اس عمل کو اپنی ذات کے لیے خالص اور اپنی رضا کے عین موافق بنا دے، نیز اسے اپنے بندوں کے لیے نفع بخش بنا دے. میں نے اس رسالے کا نام القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی رکھا ہے. تو جو ہے اللہ مصنف نے یہاں دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خالص اپنے لیے اخلاص اور للہیت کے ساتھ جو ہے کہ توفیق دے اور اس کو قبول کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے. تو انشاءاللہ ہم اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ مقدمہ تھا اس کتاب کا، تمہید تھی جو آج جو ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی. تو اس تمہید کے اندر اولاً شیخ نے ایمان باللہ کے ارکان بیان کیے ہیں. ایمان باللہ کے 4 ارکان ہیں: اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان، اور اللہ کی الوہیت پر ایمان. اسی طریقے سے توحید کی 3 قسمیں بیان کی: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. تو اسماء و صفات یہ ایمان کا بھی رکن ہے اور توحید کی ایک قسم ہے، توحید کی ایک قسم ہے. اور اس لیے جو ہے اس کو اس کے بعد شیخ نے کہا اسماء و صفات کا تعلق عبادت سے ہے، دعا سے ہے، دعائے مسئلہ سے بھی ہے اور دعائے عبادت سے بھی ہے. یہ خلاصہ ہے جو آج کے اس مقدمے کے اندر، اس تمہید کے اندر شیخ نے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ